رسالت جو عیش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عیش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اور زور سے کہیے سبحان اللہ۔ بہار کو شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، بہار کو شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک پلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انادل کا بولتے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عیش پر جلوہ گئے ہوئے تھے۔ وہاں پلک پر اور یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، سبحان اللہ۔ وہاں پلک یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار سے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عیش پر جلوہ گئے ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے۔ اور یہ جوت پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چٹکی، روشنی وہ نور نکل رہا تھا سرکار کے رخ زیبا سے، یہ جوت پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عیش پر جلوہ گئے ہوئے تھے۔ جب شعر ختم ہو اور آپ کی سمجھ میں آ جائے، سمجھ میں نہ آئے تو بھلے نہ بولیں آپ، شعر ختم ہو آپ کی سمجھ میں آ جائے تو بلند آواز سے آپ نے کیا کہنا ہے؟ ہاں ابھی 67 بار کہنا ہے، ابھی میرے خیال میں 3 ہی ہوئے ابھی، تو ابھی بہت کہنا ہے، تو ابھی سے تھکنا نہیں ہے، آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ۔ اس سے فوائد حاصل ہوں گے آپ کو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں، تذکرہ معراج ہے، نامہ اعمال میں نیکیاں انشاءاللہ درج ہوں گی انشاءاللہ۔ تو یہ عبادت ہے، ہمارے یہاں کی عبادت کا الگ ہی کانسیپٹ ہے کہ وہ کونے میں جا کے کوئی نفل پڑھا ہو بولے یہ عبادت کر رہا ہے، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، اور پھر اعلیٰ حضرت کا کلام، کسی عام شاعر کا کلام تو نہیں گئے، قرآن و حدیث سے استنباط کرتے ہیں اعلیٰ حضرت، لہذا اعلیٰ حضرت کے کلام میں تو بہت کچھ ہوتا ہے، توجہ سے سنیں گے، عبادت ہی گئے، اور جب سمجھ میں آ جائے کیا کہیے گا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ سفر حضور کا شروع ہوا ہے کعبے کے قرب سے، تو کعبے کی کیفیت کیا تھی، اور وہ حجر اسود جو کعبے کی دیوار میں نصب ہے وہ کیا منظر پیش کر رہا تھا؟ حالت کی زبانی سنی، حالت کہتے ہیں کہ نئی دلہن کی خبر میں کعبہ نکھے کے سورا سوے کے نکھرا، نکھے کے سورا سوے کے نکھرا، نکھے کے سورا سوے کے نکھرا، اور حجر کے صدقے کمے کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ گے،
کشور رسالت جو عیش پر جلوے ہوئے تھے، اور نظر میں دولہا کے پیارے جلوے، نظر میں دولہا کے پیارے جلوے، حیا سے محراب سر جھکائے، نظر میں دولہا کے پیارے جلوے، حیا سے محراب سر جھکائے، سیاہ پردے کے منہ پر آنچل، سیاہ پردے کے منہ پر آنچل، تجلی ذات بہت سے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عیش پر جلوے ہوئے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ بولو سبحان اللہ، خوشی کے بادل امنڈ کے آئے، خوشی کے بادل امنڈ کے آئے، اور دلوں کے طاؤس رنگ لائے، خوشی کے بادل امنڈ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود مسجد آ رہے تھے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود مسجد آ رہے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عیش پر جلوے ہوئے تھے۔ حرم کو بجا رہے تھے، میزاب زر پر نظر پڑی، اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی، میزاب زر سونے کا وہ پرنالا جو بیت اللہ کی چھت میں نصب ہے، اس پر نظر پڑتی گئے تو اعلیٰ حضرت کس شے سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ آپ کی توجہ کا طلبگار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جھوما میزاب زر کا جھومر، یہ جھوما میزاب زر کا جھومر آ رہا کان پر ڈھلک گئے، یہ جھوما میزاب زر کا جھومر آ رہا کان پر ڈھلک گئے، اور بہار برسی تو موتی جھڑ گئے، حتیم کی گود میں بھرے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عیش پر جلوے ہوئے تھے، اور دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، نسیم گستاخ آنچلوں سے، دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، نسیم گستاخ آنچلوں سے، غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا، غزال ناف بسا رہے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عیش پر جلوے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین، وہ اونچی چوٹی، وہ ناز و تمکین، حضور معراج پہ جا رہے ہیں، ہر شے کو سنوارا گیا ہے، ہر شے کو سجایا گیا ہے، وہ زمین کی اشیاء ہو یا آسمان کی چیزیں ہو، ہر شے کو آراستہ کیا گیا۔ پہاڑیوں پر نظر پڑی تو پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین، وہ اونچی چوٹی، وہ ناز و تمکین، اور صبا سے سبزے میں لگرے آتی، صبا سے سبزے میں لگرے آتی، دوپٹے دھان چنے ہوئے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عیش پر جلوے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، نہروں کی بات کرتے گئے، نہروں میں تو پانی ہوتا
جاتا ہے، پانی سے تو ہم نہاتے ہیں، پانی سے تو اشیاء کو دھویا جاتا ہے، پانی تو پاک کرنے کے کام میں آتا ہے، پانی تو چیزوں کو صاف کر دیتا ہے، لیکن اس وقت اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نہروں کو بھی غسل دے دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نہا کے نہروں نے وہ جھمکتا لباس آب رواں کا پہنا، نہا کے لہروں نے وہ جھمکتا لباس آب رواں کا پہنا، کہ موجیں چھڑیاں تھیں دار لچکا حباب تابا کے پھل ٹکے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عیش پر جلوے ہوئے تھے، اور پرانا پرداغ مل گجا تھا، اٹھا دیا فرش چاندنی کا۔ ملگجا اس کو کہتے ہیں جو نہ بہت زیادہ صاف ہو نہ بہت زیادہ میلا ہو، مٹیالہ کہہ لیجئے، ملگجا کہہ لیجئے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور آ رہے گئے، ہر شے پہ نکھار آ رہا ہے، ہر شے کو سنوارا جا رہا ہے، تو پرانا پرداغ ملگجا تھا، اٹھا دیا فرش چاندنی کا، اور ہجوم تارے نگاہ سے کوسوں، ہجوم تارے نگاہ سے کوسوں، قدم قدم فرش باندھنے دے، وہ سرور کشور رسالت جو عیش پر جلوے ہوئے تھے، نئے نرال طرب کے ساما عرب کے ایمان کے، ہم محاورتن کہتے ہیں آپ آئیے گا تو میں پلکیں بچھا دوں گا، میں آنکھیں بچھا دوں گا، راہ میں آنکھیں بچھی ہوئی ہیں، ہم تو محاورتن کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور کا جب سفر معراج تھا تو کن کے دل بچھے تھے، کن کی آنکھیں بچھی تھیں، اس شعر میں سماعت کیجئے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ غبار بن کر نثار جاؤں، کہاں اب اس رہ گزر کو پاؤں، غبار بن کر نثار جائیں، کہاں اب اس رہ گزر کو پائے، کہ ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عیش پر جلوے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، سوچو ذرا تصور تو کرو وہ منظر کیسا منظر ہوگا، ذرا امیجن تو کرو، مصطفیٰ کو دولہا بنایا جا رہا ہے، ساتھ میں فرشتے کھڑے گئے، فرشتوں کا اجتحام گئے، رش لگا ہوا گئے، ہجوم لگا ہوا ہے، قدسی کھڑے ہوئے گئے، دولہا کس کو بنا رہے گئے؟ جو بغیر دولہا بنے بھی دولہا نظر آتے ہیں، آج ان کو دولہا بنایا جا رہا ہے، رب کی بارگاہ میں لے جایا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں سوچتا ہوں، میں تصور کرتا ہوں مصطفیٰ کو دیکھ لوں، لیکن کیا کروں، صبر نہیں آتا، قرار نہیں آتا، وہ منظر دیکھ نہیں پاتا، تو اب دل کو تسلی دے رہے ہیں، کہتے ہیں بس خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جینا کا دولہا بنا رہے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عیش پر جلوے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، بلا
تشبیہ کو بلا مثال ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے کسی کو دولہا بناتے ہیں اماں آ جاتی ہیں سر پہ سے گھماتی ہیں 1000 روپے ہو یا 100 روپیہ ہو اپنی حیثیت کے مطابق وہ صدقہ دے دیتی ہے ابا آ جاتے ہیں بیٹے کا صدقہ دے دیتے ہیں بھیا آ جاتا ہے بھائی کا صدقہ دیتا ہے جو جس کی حیثیت دے دیتا ہے لینے والے بھی ہم جیسے فقیر ہوتے ہیں حضور کا صدقہ بٹ رہا ہے بلا تشبیہ و بلا مثال کا حضور کا صدقہ بٹ رہا ہے بانٹنے والا رب ہے لینے والے کون ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا بڑا اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا بڑا کہ چاند سورج مچل مچل گئے جبھی کے خیرات مانگتے تھے وہ سربرے کشور رسالت جو ایسے پر گئے ہوتے سبحان اللہ نور کا باڑا بٹ گیا جس نے جو لینا تھا لے لیا نظر پڑ گئی اعلیٰ حضرت کی نظر پڑ گئی ہماری نظر پڑتی تو شاید بغیر تفکر کے واپس لوٹ آتی وہ وقت کا امام ہے وہ اعلیٰ حضرت ہے ان کی جب نظر پڑتی گئے ستاروں پر پڑتی گئے تو اعلیٰ حضرت کے تفکرات کہاں تک جاتے ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ستاروں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو ٹپک رہا ہے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو ٹپک رہا ہے کہ نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے وہ سربرے کشور رسالت جو ایسے پر گئے ہوئے تھے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے بچا جو تلووں کا ان کے دھوبر بچا جو تلووں کا ان کے دھوبر سنو بنا وہ جنت کا رنگ روغن بچا جو تلووں کا ان کے دھوبر بنا وہ جنت کا رنگ روغن اور جنہوں نے دولہا کی پائی اترے وہ پھول گلزار نور کے تھے وہ سربرے کشور رسالت جو ایسے پر گئے ہوئے تھے سبحان اللہ خبر یہ تحویل مگر کی تھی کہ رت سہانی گھڑی پھرے گی سبحان اللہ تحویل مہر سورج کا پلٹانا مصطفیٰ کا معجزہ تھا یہ بھی مصطفیٰ کا معجزہ ہے کہ وہ عرش سے بھی آگے جا رہے ہیں انسان کی یہ قوت نہیں انسان کی یہ صلاحیت نہیں بلکہ حضور تو اپنے وطن اصلی میں جا رہے ہیں حضور کا نور تو رہا ہی وہاں کرتا تھا حضور لباس بشری میں دنیا میں آ گئے اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ مصطفیٰ کا جانا کمال ہے لیکن اس سے بڑھ کر آنا کمال ہے مصطفیٰ کا آنا کمال ہے اپنے وطن اصلی سے آ گئے وہ وطن اصلی تھا اسی لیے وطن اصلی کا لباس کچھ اور ہوتا ہے جس طرح دفتر کا لباس کچھ اور ہوتا ہے گھر کی پوشاک کچھ اور ہوتی ہے دوستوں سے ملنے جائیں تو لباس کچھ اور ہوتا ہے شادی میں جائیں تو لباس کچھ اور ہوتا ہے محفل میں آ جائیں تو لباس کچھ اور ہوتا ہے حضور وہاں جا رہے ہیں یہاں کا لباس نہیں وہیں کا لباس چاہیے اپنے وطن میں جا رہے ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ لباس والی بات ذہن میں رکھ کر سنیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ خبر یہ تعویل مگر کی تھی کہ رت سبحانی گھڑی پھرے گی
وہاں کی پوشاک زیب تن کی، وہاں کی پوشاک زیب تن کی، اور یہاں کا جوڑا بڑا دے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر سبحان اللہ، تجلیے حق کا سگرا سر پر، تجلیے حق کا سگرا سر پر، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، تجلیے حق کا سگرا سر پر، پروٹوکول دیکھ لیجئے، استقبال دیکھ لیجئے، ایسا استقبال ایسا ریسپشن کسی کا ہوا تھا نہ ہوا ہے نہ ہوگا، مصطفیٰ کا استقبال ہے۔ فرشتوں نے کیا کیا؟ تجلیے حق کا سگرا سر پر، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، دو رویا قدسی، دو رویا قدسی یعنی دو صفوں میں دو رویا قدسی پرے جمع گئے، کھڑے سلامی کے واسطے دے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر گئے ہوئے۔ جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دل تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، دولہا بنا دیا گیا، صحرا سجا دیا گیا، بلکہ یوں کہیے کہ مصطفیٰ کے رخ زیبا پہ لگ کر صحرا خود سج گیا، صحرا بھی سج گیا۔ اعلیٰ غدت کہتے ہیں اب حضور کو سوار کیا جا رہا ہے، براق پر سوار کیا جا رہا ہے، جب کوئی بڑی شخصیت آتی ہے تو سلامی دی جاتی ہے، توپیں چھوڑی جاتی ہے، توپوں کی سلامی ہوتی ہے، یہاں بھی سلامی ہو رہی ہے، لیکن اس سلامی میں گولے نہیں برس رہے، بلکہ کیا لٹ رہا ہے، کیا لٹایا جا رہا ہے۔ اعلیٰ غدت کہتے ہیں کہ ابھی نہ آئے تھے پشت زی تک، پشت زی تک ابھی نہ آئے تھے پشت زی تک، کسے ہوئی مغفرت کی شلک، مغفرت کی سلامی، مغفرت ہو گئی امت، ابھی نہ آئے تھے پشت زی تک، کسے ہوئی مغفرت کی شلک، صدر شفاعت نے دی مبارک مبارک مبارک، صدر شفاعت نے دی مبارک، اور گناہ مستانہ جھومتے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گئے ہوئے تھے۔ عجب نہ تھا رخش کا چمکنا، غزال رنگ خلدہ کا پھڑکنا، عجب نہ تھا رخش کا چمکنا، غزال رنگ خلدہ کا پھڑکنا، شعائیں بکے اڑا رہی تھی، تڑپتے آنکھوں پہ صاعقے تھے وہ سرور کشور رسالت عرش پر جلوہ گئے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، رش لگ گیا، مجمع لگ گیا، ہجوم لگ گیا، مانگنے والے آ گئے، حضور یہ دے دو، حضور وہ دے دو، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجمع ہو گیا، ہجوم ہو گیا، حضور سواری پر گئے، سواری لے کے جانا گئے، اللہ کی بارگاہ میں جانا گئے، اور یہ مجمع لگ گیا۔ فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ کس طرح اس رش کو چھاٹا جائے،
کس طرح یہ ہجوم ختم کیا جائے؟ کسی نے کہا جو مانگتے ہیں دے دو، خود بخود چلے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ہجوم امید گئے گھٹاؤ، مرادیں دے کر انہیں ہٹاؤ۔ ہجوم امید گئے گھٹاؤ، مرادیں دے کر انہیں ہٹاؤ۔ ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ، ملائکہ میں یہ غلغلے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، اٹھی جو گردے رگے منور، اب سواری چل دی، اب دولہے کی سواری چل دی۔ اٹھی جو گردے رگے منور، وہ نور برسا کے راستے بھرے۔ اٹھی جو گردے رگے منور، وہ نور برسا کے راستے گھرے تھے بادل بھرے تھے جل تھل، گھرے تھے بادل بھرے تھے جل تھل، امڈ کے جنگل ابل رہے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے۔ اعلیٰ حضرت کی نظر پھر چاند پر پڑ گئی۔ اب چاند کو دیکھتے گئے، چاند کو آپ بھی دیکھتے ہیں، کچھ داغ سے محسوس ہوتے ہیں، کچھ نشان سے محسوس ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت چاند سے کہتے ہیں کہ ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، قمر وہ خاک کے رہ گزر گئی۔ ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، قمر وہ خاک کے رہ گزر گئی۔ ارے اٹھانا لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے۔ اور براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کے سارے رستے۔ نقش سم کھر کو کہتے ہیں، براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کے سارے رستے۔ مہکتے گلبن لہکتے گلشن، ہرے بھرے لگا رہے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے۔ سبحان اللہ۔ میثاق کے دن اللہ نے نبیوں سے عہد لے لیا تھا کہ میں ایک رسول کو بھیجوں گا، عظیم المرتبت رسول کو بھیجوں گا، عظیم الشان رسول کو بھیجوں گا۔ تم میں سے جو کوئی اس رسول کا زمانہ پائے، اس کی اتباع کرنا، ان کے ساتھ معاون ثابت ہونا۔ رب کا علم ازلی ہوتا ہے، وہ جانتا تھا کہ میں سب سے آخر میں بھیجوں گا، انبیاء تو پہلے آگے جا چکے ہوں گے۔ پھر یہ کہنا کیا مانا کہ تم ان کی اتباع کرنا، تم ان کی پیروی کرنا، وہ افضل الرسل ہوں گے۔ یہ ساری باتیں کہنا کیا مانا؟ حضور تو آخری نبی گئے، سارے نبی جا چکے، آخر میں تشریف لائے گئے، تو یہ اظہار کب ہوگا کہ اللہ اپنے نبیوں سے اپنے محبوب کی اتباع کروا لے؟ یہ اظہار آج کی رات ہوگا، جب محبوب کو مسجد اقصی بھیجے گا، جب محبوب کو بیت المقدس بھیجے گا، محبوب بیت المقدس میں جائیں گے، انبیاء پہلے سے موجود ہوں گے، اب حضور امامت کریں گے، سارے انبیاء حضور کی اتباع کریں گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نماز اقصی، حضور نے اقصی میں نماز پڑھائی، بیت المقدس میں نماز پڑھائی، خامہ خواہی نہ تھا، عبث نہ تھا، بیکار نہ تھا، اس میں ایک راز پوشیدہ ہے، وہ سر الہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نماز اقصی میں تھا یہی سے کہ آیا وہ معنی اولا ہے۔ نماز اقصی میں تھا یہی سے آیا وہ معنی
دست بستہ ہے پیچھے غازی جو سلطنت آگے کر گئے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عیش پر چل گئے ہوئے تھے قیامت کا دبدبا تھا کہ نکھار ہر شے پہ ہو رہا تھا یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا نکھار ہر شے پہ ہو رہا تھا نجوم و افلاک و جام و مینا اجالتے تھے کھنگالتے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عیش پر جل گئے ہوئے تھے سبحان اللہ سورج کی روشنی اور سورج کی تپش کوئی برداشت نہیں کر پاتا ہزاروں میل دور گئے دنیا میں رہتے گئے زمین پر رہتے گئے لیکن آب و تاب کے ساتھ چمکے عین زاویہ کبریٰ کا وقت ہو زوال کا وقت ہو آپ نظر نہیں ملا سکتے بلا انتظار کیے کھڑے نہیں رہ سکتے بہت جلدی آپ جانا چاہیں گے کھڑے رہنا پسند نہیں کریں گے اس کی تپش برداشت نہیں ہوتی سرکار کا نور اس سے زیادہ گئے سرکار کا جلال اس سے کہیں زیادہ گئے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اب ہوا یہ کہ نقاب الٹے وہ مہر انور نقاب الٹے وہ مہر انور کہ جلال رخسار ہے باتوں پر نقاب الٹے وہ مہر انور جلال رخسار گرمیوں پر تو فلک کو ہیبت سے تپ چڑھی تھی فلک کو غیبت سے تپ چڑھی تھی تب ٹپکتے انجم کے آبلے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عیش پر جل گئے ہوئے تھے یہ جوش نور کا سر تھا کہ آب گوہر کا میں تھا صفائے راہ سے پھسل پھسل کر ستارے قدموں پہ لوٹتے تھے بڑا یہ لہرا کے بحر وحدت کے دل گیا نام ریگ کثرت اور فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت یہ عیش و کرسی دو بل بولے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عیش پر جلوہ گئے ہوئے تھے وہ ذل رحمت وہ رخ کے جلوے کے تارے کھلتے کے تارے چھپتے نہ کھلنے پاتے وہ ذل رحمت وہ رخ کے جلوے کے تارے چھپتے نہ کھلنے پاتے عین دوپہری کے وقت سورج کی روشنی کو کوئی آئینہ لے کر لائٹ آپ کی آنکھ پر مارے آپ کی آنکھ نہیں کھلتی کھولتے ہیں بند کر لیتے ہیں کھولتے ہیں بند کر لیتے ہیں حضور کا نور گئے آج تو جوبن پر گئے آج تو لباس اصلی میں جا رہے ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ وہ ذل رحمت وہ رخ کے جلوے کے تارے کھلتے کے تارے چھپتے نہ کھلنے پاتے کے تارے چھپتے نہ کھلنے پاتے سنہری زربفت اودی اطلس سنہری زربفت اودی اطلس یہ تھان سب دھوپ چھاؤں کے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عیش پر جلوہ گئے ہوئے تھے اسپیڈ سے لے کر چلوں گا اور آپ نے اپنے مائنڈ کو اسپیڈ کے ساتھ چلانا ہے اور کور کرنا ہے کور کرنے سے مراد سمجھنا ہے تیزی کے ساتھ اور سمجھ میں آ جائے تو کیا کہیے گا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چلا وہ سروے جمع فرما نہ رک سکا سدرہ سے بھی داما برا کی رفتار حضرت بیان کر رہے تھے مغرب کے بعد بیان تھا میں سن رہا تھا برا کی رفتار وہ جوبن پر نہیں تھا وہ تو خرامہ چل رہا تھا یہ خرامہ رفتار کا
عالم تھا کہ جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں قدم پڑتا تھا. بالکل اسی طرح جس طرح آپ کسی کو دولہا بنائیے, اس کو گھوڑی چڑھائیے, وہ گھوڑی چلتی گئے, خرامہ چلتی گئے, ایسا نہیں ہوتا کہ وہ تیزی سے بھاگ جائے بارات پیچھے رہ جائے. وہ خرامہ چلتی گئے, بارات ساتھ ساتھ چلتی گئے. تو سرکار براق پر گئے, باراتی فرشتے گئے, وہ ساتھ ساتھ چل رہے گئے. یہ براق کی خرامہ رفتار تھی, اس کی اصل رفتار تو اللہ ہی جانے, یا اللہ کے بتائے سے اس کا حبیب جانے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ سواری چلی, چلے وہ سروے چما, چلا وہ سروے چما خرامہ, نہ رک سکا سدرا سے بھی داما. پلک جھپکتی رہی وہ کب کے, پلک جھپکتی رہی وہ کب کے, سبھی نوحہ سے گزر چکے تھے. وہ سرورے کشورے رسالت جو عیش پر چل بغیر ہوئے. سبحان اللہ. وہ رفتار دیکھو, وہ رفتار کیسی تھی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ بس جھلک سی ایک قدسیوں پر آئی. جبریل کبھی آسمان پر کبھی زمین پر بڑی برق رفتاری گئے, لیکن اب کیا ہوا کہ بس جھلک سی ایک قدسیوں پر آئی اور ہوا بھی دامن کی پہ نہ پائی. جھلک سی ایک قدسیوں پر آئی, ہوا بھی دامن کی پہ نہ پائے. اور سواری دولہا کی دور پہنچی, بارات میں ہوش ہی گئے تھے. وہ سرورے کشورے رسالت جو عیش پر چل بغیر تھے. تھکے تھے روح الامین کے بازو, تھکے تھے روح الامین یعنی جبریل امین, تھکے تھے روح الامین کے بازو. چھوٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو, تھکے تھے روح الامین کے بازو. چھوٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو. رکاب چھوٹی امید ٹوٹی, نگاہ حسرت کے بلبلے تھے. وہ سرورے کشورے رسالت جو عیش پر چل بغیر ہوئے تھے. اب عقل نے سوچا, عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. عقل سوچتی ہے تو کوئی نہ کوئی گل کھلاتی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ روش کی گرمی کو جس نے سوچا تو دماغ سے ایک بھبو کا پھوٹا. روش کی گرمی کو جس نے سوچا دماغ سے ایک بھبو کا پھوٹا. اور خیرت کے جنگل میں پھول چمکا, خیرت کے جنگل میں پھول چمکا. داغر داغر پیڑ جل رہے تھے. وہ سرورے کشورے رسالت جو عیش پر چل بغیر ہوئے. اور جلوں میں جو مرغ عقل اڑے تھے, جلوں میں جو مرغ عقل اڑے تھے, عجب برے غالوں گیتے پڑتے. جلوں میں جو مرغ عقل اڑے تھے, عجب برے غالوں گیتے پڑتے. وہ سدرا پر ہی رگے تھے تھک گئے, وہ سدرا پر ہی رگے تھے تھک گئے. چڑھا تھا دم تیور آ گئے تھے. وہ سرورے کشورے رسالت جو عیش پر چل بغیر ہوئے تھے. عقل کے بعد وہم نے رسائی کی, وہم اس سے اوپر جاتا گیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ قوی تھے مرغان وہم کے پے, قوی تھے مرغان وہم کے پے. اڑے تو اڑنے کو اور دم بھر, قوی تھے مرغان وہم کے پے. اڑے تو اڑنے کو اور دم بھر. اٹھائی سینے کی ایسی ٹھوکر, اٹھائی سینے کی ایسی ٹھوکر کہ خون اندیش
ہمیشہ تھوکتے تھے وہ سرورے کشور رسالت جو عرش پر جلوہ کرتے تھے سبحان اللہ مصطفیٰ کا نور عرش پر رہا کرتا تھا اول ما خلق اللہ نوری او کما قال علیہ السلام حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے رب نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا وہ نور کی جا بات میں رہا کرتا تھا وہ نور عرش پر رہا کرتا تھا پھر لباس بشری میں اس نور کو دنیا میں بھیج دیا آج وہی نور دوبارہ عرش پر جا رہا تھا اپنے وطن اصلی میں جا رہا تھا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک وہ تاج والے قدم وہی خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے یہ سن کے بے خود پکار اٹھا ارے نثار جاؤں کہاں گئے آقا نثار جاؤں کہاں گئے آقا پھر ان کے قدموں کا پاؤں بوسا پھر ان کے قدموں کا پاؤں بوسا یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے وہ سرورے کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گئے ہوئے تھے مجرے کو یعنی سلامی کو یعنی آداب کو جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ اور گری تھی سجدے میں بز میں بالا جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ گری تھی سجدے میں بز میں بالا یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا وہ گید قربان ہو رہے تھے اور ضیائیں کچھ عرش پر یہ آئیں اب حضور جا رہے گئے حضور کا نور کائنات کی اصل گئے کوئی نور تاب نہیں رکھتا جیسے سورج کے سامنے چراغ رکھ دو اس کی روشنی کوئی حیثیت نہیں رکھتی حضور کا نور اصل کائنات اب کیا چیز حیثیت رکھے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عرش پر مصطفیٰ پہنچے تو ضیائیں کچھ عرش پر یہ آئیں کہ ساری قندیل جھل ملائیں ضیائیں کچھ عرش پر یہ آئیں کہ ساری قندیل جھل ملائیں کیونکہ حضور خورشید کیا چمکتے حضور خورشید کیا چمکتے چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ کرتے تھے سبحان اللہ یہی سما تھا 42 شعروں میں سما باندھا گیا 45 ماہ پڑھا ہوں یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت کیونکہ بس صرف تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے بڑے محمد بڑھ اے محمد بڑھ اے محمد بڑھ اے محمد بڑے محمد کریم ہو احمد قریب سرور ممجد نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مدد تھے اور تبارک اللہ و شان تیری مولا بس تجھی کو زیبا ہے بے نیازی موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ربی ارنی مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں رب نے کہا تھا لن ترانی تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے پھر انہوں نے پیغام اصرار کیا رب نے فرمایا میں کوہ طور پر تجلی ظاہر کروں گا اس تجلی کو دیکھ لینا تو مجھ کو بھی دیکھ سکو گے وہ تجلی ظاہر ہوئی موسیٰ علیہ السلام تاب نہ لا سکے
زمین پر تشریف لے آئے تو تمہاری خاطر کشاد آ گئے جو کلیم پر بند راستے تھے. اور اللہ کی شان بڑی بے نیاز ہے. وہ کہتے رہے, موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے, مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, لن ترانی نہیں دیکھ سکتے. مصطفیٰ نے عرض نہیں کیا تھا, لبھائے مبارکہ کو جنبش نہ تھی. یہ تو محو استراحت تھے, یہ تو آرام کر رہے تھے. کمال یہ تھا کہ رب نے خود بلایا تھا, رب نے وصال عطا فرمایا تھا, رب نے ملاقات کے لیے بلایا تھا, بارگاہ خاص میں بلایا تھا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رب کی بے نیازی بھی خوب گئے. تبارک اللہ شان تیری مولا بس تجھی کو زیبا گے بے نیازی. کہ کہیں تو وہ جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے. وہ سرور کشور رسالت عرش پر جلوہ گئے ہوئے تھے. خیرت سے کہہ دو, بے عقل سے کہہ دو, خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے کیونکہ گما سے گزرنے والے. سمتے ہوتی گئے, عربی میں جہت کہتے ہیں, جہت ہوتی گئے, 6 جہت ہوتی گئے, مشرق مغرب شمال جنوب فوق تحت, یہ 6 جہتیں ہوتی گئے, یہ 6 سمتیں ہوتی گئے. آپ سے کوئی زمین پر پوچھتا گئے عمران بھائی کہاں گئے گئے, اگر اس طرف گئے گئے آپ کہتے ہیں یہاں گئے گئے, اس طرف گئے ہیں تو یہاں گئے گئے, اس طرف گئے ہیں تو یہاں گئے گئے. یا کوئی ایسا ہو کمال رکھتا ہو, آپ کہیں کہ فضا میں اڑ گئے گئے یا زمین میں چلے گئے ہیں, یہ کمال کی بات ہے. 6 سمتیں ہوتی گئے, لیکن حضور جہاں گئے وہاں سمتیں ہی نہ تھی. وہ تو لا مکان گئے, کوئی مکان ہی نہ تھا. تو حضور کہاں گئے؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ حضور کہاں گئے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عرش کی عقل دنگ گئے, چرخ میں آسمان گئے, جانے جہان اب کدھر ہائے تیرا مکان گئے. اور پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے, کیف کے پر جگہ چلے کوئی بتائے کیا کہ سمتیں ختم ہو گئی, جہد کو لالے پڑ گئے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بس خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے ماں سے گزرنے والے. ارے پڑے ہیں خود جہد کو لالے, اسے بتائے کدھر گئے تھے. وہ سرور کشور رسالت عرش پر جلوہ گئے ہوئے تھے. سراغ آئینہ متا کہاں تھا, نشان کیفا الہ کہاں تھا. آئینہ کہاں گئے تھے, متا کب گئے تھے, کیفا کیسے گئے تھے, کیفیت کیا تھی, الہ کس طرف گئے تھے, یہ ساری چیزیں تو تھی ہی نہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سراغ آئینہ متا کہاں تھا, نشان کیفا الہ کہاں تھا. کیونکہ نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی, نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. وہ سرور کشور رسالت عرش پر جلوہ ہوئے تھے. سبحان اللہ. ادھر سے پیغام تقاضے آنا, ادھر سے پیغام تقاضے آنا, اور ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا. ادھر سے پیغام محبوب چلے آؤ, جلدی چلے آؤ, قریب آ جاؤ, قریب آ جاؤ. اے سرور ممجد بڑے محمد, قریب احمد, قریب آ سرور ممجد, قریب آ جاؤ. ادھر سے پیغام تقاضے آنا, اور ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا. کیونکہ جلال و حیبت کا سامنا تھا, جلال و حیبت کا سامنا تھا, پر جمال و رحمت ابھارتے تھے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گئے ہوئے تھے.
بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے حیا سے جھکتے ادب سے رکتے رب کی بارگاہ میں جا رہے گئے بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے حیا سے جھکتے ادب سے رکتے جو قرب انہی کی موسیٰ علیہ السلام کی جو قرب انہی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے پاس لیتے وہ سرورے کشور رسالت جو عیش پر جلوہ گر ہوئے تھے پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا حقیقتاً فعل تھا ادھر کا پہلے رب نے کہا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو لے گئی رب تو ساتھ ساتھ ہے مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ ہے مصطفیٰ رب کی معیت میں ہے مصطفیٰ رب کے ساتھ ہے اعلیٰ غضب کہتے ہیں کہ پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا حقیقتاً فعل تھا ادھر کا تنزلوں میں ترقی افزا دنا تدلا کے سلسلے تھے وہ سرورے کشور رسالت جو عیش پر جلوہ گر ہوئے تھے ہوا نا آخر کے ایک بجرا تموجے بحر ہوں میں ابھرا دنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے اور کسے ملے گھاٹ کا کنارہ کدھر سے گزرا کہاں اتارا کسے ملے گھاٹ کا کنارہ کدھر سے گزرا کہاں اتارا بھرا جو مثل نظر ترارا وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے اٹھے جو قصر دنا کے پردے اٹھے جو قصر دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے اٹھے جو قصر دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جاہی نہیں دوئی کی وہاں تو جاہی نہیں دوئی کی نہ کہ وہی تھے نہ تھے ارے تھے وہاں تو جاگی نہیں دوئی کی نہ کہ وہی نہ تھے ارے تھے وہ باغ کچھ ایسا رنگ لایا کہ غنچہ و گل کا فرق اٹھایا گرا میں کلیوں کی باغ پھولے گلوں کے تک میں لگے ہوئے تھے اب یہ اعلیٰ حضرت کا جو کلام ہے اس میں فلسفہ چھیڑ دیا اعلیٰ حضرت اور فلسفہ سمجھنے کے لیے بہت وقت درکار ہے اصطلاحی گفتگو ہوتی ہے نا تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک باقاعدہ علم ہے وہ سیکھیں گے پھر یہ اصطلاحی گفتگو سمجھ میں آئے گی اس لیے میں جہاں تشریح طلب ہے وہاں کر رہا ہوں ورنہ میں آگے نکل جاتا ہوں یہ بھی دیکھیں فلسفہ ہے لیکن شاید یہ سمجھ میں آ جائے اعلیٰ کہتے ہیں محیط و مرکز میں فرق مشکل رگے نا فاصل خطوط واصل محیط احاطہ کرنے والا محیط احاطہ کرنے والا مرکز جس کا احاطہ کیا گیا جیومیٹری سیکھتے ہیں پرکار لیتے ہیں بیچ میں مرکز ہوتا ہے نقطہ ہوتا ہے چاروں طرف دائرہ آ جاتا ہے وہ دائرہ محیط ہوتا ہے یہ نقطہ مرکز ہوتا ہے اعلیٰ غضب کہتے ہیں رحمت الہی میں حضور کا وہی مقام تھا جو اس نقطے کا اس دائرے میں ہوتا گیا رحمت محیط تھی رحمت گھیرے ہوئے تھی پھر کیا ہوا محیط و مرکز میں فرق مشکل کیونکہ رگے نا فاصل خطوط واصل کمان حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے تھے اور حجاب اٹھنے
میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ یہاں کوئی کنفیوژن کا شکار نہ ہو جائے، اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ جسم جسمانیت سے پاک ہے۔ وصل اور فرقت کو کہہ رہا حضرت، یہ ضدین گئے اور ضدیں کبھی جمع نہیں ہوتی، دن اور رات کبھی جمع ہوا گئے، سورج و چاند کبھی جمع ہوا گئے، سیاہ اور سفید ایک ہی جگہ کہیں جمع ہوا گئے، ضدیں کبھی جمع نہیں ہوتی۔ تو حالت کہہ رہے ہیں وہ عجب گھڑی تھی، وصل اور فرقت، وصل ملنا، فرقت جدائی، یہ وصل و فرقت ضدیں ہیں۔ حالت کہتے ہیں عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، وہ سرورے کشور رسالت جو عیش پر جلوہ ہوئے۔ کتنے شعر ہو گئے کون بتائے گا؟ سواری دولہا کی پہنچی، برات میں ہوش ہی گئے، یہ حال ہو گیا شاید، برات میں ہوش چلا، 56 ہو گئے، کتنے ہو گئے 56، باقی رہ گئے کتنے 4 اور 7، 11ویں کی نسبت میں 11، اور میں یہ پڑھ رہا ہوں، آپ کا جوش، آپ کا جذبہ، آپ کی توجہ کم نہیں ہونی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ زبان سوکھی دکھا کے موجے تو خود پانی کی ہوتی ہے، زبان سوکھی دکھا کے موجے تڑپ رہی تھی کہ پانی پائے، موجے تو خود پانی کی ہوتی گئے، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی، جس کو سبق یاد ہوا، الٹی کی چال چلتے گئے دیوانے گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے گئے دیدار کے لیے، عاشقوں کی باتیں گئے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ زبان سوکھی دکھا کے موجے تڑپ رہی تھی کہ پانی پائے، اور بھنور کو وہ ذوق تشنگی تھا کہ غلق آنکھوں میں پڑ گئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عیش پر جلوہ گئے ہوئے تھے، اول بوگی آخر بوگی ظاہر بوگی باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اور کمان امکا کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پیر میں ہو، ذرا محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، ادھر سے تھی نظر شب نمازیں، ادھر سے انعام اس روی میں سلام و رحمت کے ہار گند کے گلوے پر نور میں پڑے تھے۔ نمازوں کا تحفہ مل گیا، نماز قرۃ عینی بالصلاۃ او کما قال علیہ السلام، حضور فرماتے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی، اور آج کی رات نمازوں کا تحفہ ملا۔ حضور کی معراج جانے کہاں تک گئے، لامکاں گئے، کہاں گئے اللہ جانتا ہے، یا خود مصطفیٰ جانتا ہے، لیکن مومن کی معراج الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو یہ نہیں کہ رات بھر محفل میں بیٹھے رہے اور صبح خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں اور نماز فجر نکال دی۔ اگر ایسا اندیشہ ہو تو علماء نے کہا کہ پوری رات جاگنا گناہ ہے، چلا جائے آرام کرے تاکہ فجر باجماعت پڑھ سکے، فرض ادا کر سکے۔ تو فرض نماز ادا کرنا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے، اور ہمیں یہ معراج جو مومن کی معراج ہے دن میں 5 وقت میسر آتی ہے۔ تو مصطفیٰ کی معراج تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا عالم نہ جانے کیا تھا، اور ہماری معراج ہم مسجد تک نہیں آتے، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ تو آپ یہ عہد کر لیجئے، آج یہ نیت کر لیجئے، حضور کی معراج بلکہ آج نمازوں کی رات ہے، نمازیں ملنے کی رات ہے، یہ نیت کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے میری نماز کوئی قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ، 5 وقتہ نماز میں پڑھتا رہوں گا انشاءاللہ۔ شریعت رعایت کے پہلو دیتی ہے، کوئی عذر ہو، کوئی معاملہ ہو، علماء سے رجوع کریں، وہ آپ کو بتائیں گے، لیکن نماز چھوڑنی نہیں گئے۔ آج کا تحفہ کیا ہے؟ نماز، بولیے کیا ہے؟ نماز، اس کو لازم پکڑ لیجئے۔ قرآن نے کہا، حدیث نے کہا، مصطفیٰ نے کہا، اور مصطفیٰ کو تحفہ مل گیا۔
تو اب یہ محبوب کی شے بھی محبوب ہوتی ہے نا. آپ اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہیں, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نعرے لگاتے ہیں, تو محبوب کی پیاری شے کیا ہے؟ نماز. تو یہ بھی تو ہمیں محبوب ہونی چاہیے نا. جان تو دینا قبول گئے, نماز پڑھنا قبول نہیں گئے, تو نماز پڑھنا بھی تو قبول ہونی چاہیے. تو آج سے نماز کا ذہن ہو جائے کہ انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ 60 اشعار کہہ گئے. کتنے کہہ گئے؟ ہاں 60 اشعار کہہ گئے. 61واں شعر پیش کر رہا ہوں. اعلی حضرت کہتے ہیں کہ زبان کو انتظار گفتن تو کان تو گوش کو حسرت شنیدن. زبان محو انتظار ہے گفتگو کرنے کے لیے, گوش اور کان محو انتظار ہے سننے کے لیے, لیکن اوحا الی عبدہ ما اوحا تعجب کے لیے آ گیا. کیا وحی فرمایا اللہ ہی جانتا ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن, کیونکہ وہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا, جو بات سننی تھی سن چکے تھے. وہ برج بطحا کا ماغ پارا بگیشت کی سیر کو سے دھارا. جنت کی سیر کو جا رہے گئے, مصطفیٰ جا رہے ہیں. آج جنت کا ستارہ بھی عروج پر گئے, اس قمر کے قدم آ رہے گئے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ برج بطحا کا ماغ پارا بگیشت کی سیر کو سدھارا, کیونکہ چمک پہ تھا خلد کا ستارہ کہ اس قمر کے قدم گئے تھے. سرور مغرب کی روشنی تھی کتابشوں سے مگے عرب کے, جنا کے گل بل پہ جھاڑ فرشی, جنا کے گل بل پہ جھاڑ فرشی, جو پھول تھے سب کنول بنے تھے. جذبہ کم نہ ہو. آخری اشعار ہے, زور سے بولو سبحان اللہ. اب یہ شعر بڑا پیارا شعر ہے, اور مجھے اس قصیدے میں ساری شعر اچھے ہیں, یہ بہت پیارا لگتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور جنت میں پہنچ گئے. جنت میں پہنچ گئے. جنت کے پودوں کی کیفیت کیا ہے؟ حضور آ رہے ہیں. حضور شوق بھی ہے حضور کو دیکھنے کا, ادب بھی ہے کہ حضور سے بڑھ کر کوئی ادب کے لائق و قابل نہیں ہے مخلوق میں, لہذا ادب بھی کرنا ہے. شوق کے تقاضے اپنے ہوتے ہیں, ادب کے تقاضے اپنے ہوتے ہیں. شوق کہتا ہے جھومو, مچلو, دھمال کرو, بے خود ہو جاؤ, اپنے آپ میں نہ رہو. اور ادب کہتا ہے خبردار سانس بھی زیادہ آواز سے نہ لینا, اعمال برباد نہ ہو جائیں. ادب اور شوق یہ ضدیں ہیں, آپس میں ضدین ہیں, یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. شوق ہوگا تو ادب نہیں, بہت ممکن ہے. ادب ہوگا تو شوق نہیں ہو سکتا, ناممکن سا نظر آتا ہے. ضدیں ہیں. تو حالت کہتے ہیں حضور پہنچ گئے جنت میں. اب جنت کے پودوں کی کیفیت کیا آگے ہم محاورتاً کہتے ہیں نا, کبھی دو چیزیں جمع ہو جائیں, یار یہ کروں یہ کروں, دونوں آپشن آ جائیں اور دونوں ایک دوسرے کی ضد ہوں, سمجھ میں نہ آ رہا ہو, تو ہم کہتے ہیں یار اس سے میری کیفیت تو ہو گئی جیسے کاٹو تو خون نہ نکلے, ایسی کیفیت ہو گئی. وہ کیفیت یہاں ہو گئی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ طرب کی نازش کے ہاں لچکیے, طرب کی نازش کے ہاں لچکیے, پر ادب وہ جنبش کے ہل نہ سکیے. طرب کی نازش کے ہاں لچکیے, ادب وہ جنبش کے ہل نہ سکیے. یہ جوش ضدین تھا کہ پودے, یہ جوش ضدین تھا کہ پودے کشا کشر راگ کے تلے تھے. اور خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے. اس کے بعد مقطع ہے, آخری شعر. اتنا طویل سفر حضور نے کیا اور مختصر سے رات کے حصے میں واپس بھی آ گئے. یہ ہوا کیا؟ ہزاروں سال کا سفر تھا. دنیا کو محسوس ہوا کہ سفر ہی نہیں ہوا. صبح تو زبانیں تان دراز کرنے لگے, مشرکین کھڑے ہو گئے, یہ کیا ہوا, نہیں مانتے ہم, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, امپاسبل, ممکن ہی نہیں گئے. جھگڑا ہو گیا, فساد ہو گیا, ہضم ہو کے نہیں دے رہی
تیری بات بدہضمی ہو گئی مشرکین کو، کیا کریں؟ لہذا علماء یہاں گفتگو کرتے ہیں کہ حضور گئے، وقت تھم گیا، حضور گئے، دیوار کا کنڈا، دروازے کا کنڈا رک گیا، حضور گئے، وضو کا پانی رک گیا، حضور گئے، بستر گرم تھا، اس کی کیفیت وہیں تھم گئی، اور حضور واپس آئے، ہر چیز وہیں سے رواں دواں ہو گئی، کیونکہ حضور کے جانے کائنات سے جان نکل گئی، کائنات ساکن، اور حضور واپس آئے، کائنات وہیں سے رواں دواں ہو گئی۔ دنیا کو یہ لگا کہ حضور علیہ السلام رات کے مختصر سے حصے میں آ گئے، سفر تو بہت طویل تھا۔ یہ تو اللہ کی قدرت اور حضور کا معجزہ کہ حضور نے وہ مختصر سے عرصے میں طے کر لیا۔ اسی لیے حضرت کہتے ہیں کہ خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، سنو ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے عالیہ تھے۔ نبی رحمت شفیع امت رضا للہ و عنایت، نبی رحمت شفیع امت رضا للہ و عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ تو خاص رحمت کے بابٹ تھے۔ قصیدہ مکمل 66 اشعار ہو گئے، آخر میں ایک شعر اعلی حضرت نے لکھا، مقصد قصیدہ بیان کرنے کے لیے کہ میں نے قصیدہ کیوں لکھا، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ شاعری میں روب و دبدبہ دکھانا چاہتا ہوں، شاعری کے اصناف بتانا چاہتا ہوں، ردیف اور قافیہ مجھے بہت اچھا آتا ہے یہ اظہار کرنا چاہتا ہوں، زمین شاعری کی کیا ہے یہ بتانا چاہتا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اصناف شاعری گنوا رہا ہوں، بلکہ حالت کہتے ہیں مقصد یہ تھا کہ ثنائے سرکار گئے وظیفہ اور قبول سرکار گئے تمنا، ثنائے سرکار گئے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، ارے ردی تھی کیا کیسے قافیے تھے وہ سرورے کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گئے ہوئے تھے۔